السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے. کچھ دنوں سے تقریباً ہفتے سے انڈیا پاکستان بارڈر پر پھر سے ایک نئی طرح کی بلڈ اپ ہو رہی ہے اور دوبارہ سے ایک نئی طرح کا تو نہیں کہیں گے اس کو, وہ ایکسٹینشن ہی ایک طرح سے پچھلی جو ہماری وار ہوئی ہے مئی میں, اسی کی ایک طرح سے ایکسٹینشن کی سچویشن بن رہی ہے. پاکستان اور انڈیا کا جو بارڈر ہے اسپیسیفکلی کشمیر میں, لیکن اس کے علاوہ بھی جو باقی بارڈر ہے وہاں پر بھی بلڈ اپ ہو رہا ہے. اور اس بار جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے بگ وار. مطلب لاسٹ ٹائم جو تھی وہ شارٹ ٹرم تھی اور اس کے اندر بہت اسپیسیفک قسم کی چیزیں تھیں, ڈرونز کا کچھ تھا اور مطلب بہت کوئی لارج اسکیل وہ چیز نہیں تھی. تو اس بار جو بلڈ اپ نظر آ رہا ہے اور جس طریقے سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں مختلف انڈین سائڈ کے, جو ایک ان کے آرمی کے پرسنلس کی بھی آ رہی ہیں, مودی کی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, مختلف جو ان کے ڈیفینس منسٹری کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, ان سے یہی نظر آتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور 2.0 ہوگا اور اس بار ہم نے کوئی ریسٹرینٹ نہیں دکھانی جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے ریسٹرینٹ دکھائی تھی. کیونکہ جیسے ہی انہوں نے وہ اٹیک کیا رات کو, تو اس کے بعد انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ ہم فردر ایسکلیشن نہیں چاہتے, ہم نے صرف ٹیررسٹ پوائنٹس کو اٹیک کیا تھا. اس بار وہ فل فلیج جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. ریسنٹلی ہم بھی ایک انٹرنشپ ہماری تھی آئی ایس پی آر کے ساتھ, تو ادھر بھی یہ بات ایک طرح سے پورٹرے کی جا رہی تھی کہ یہ دوبارہ ہونی ہے, بلکہ آئی ایس پی آر کے تو ڈائریکٹ الفاظ بھی یہی تھے کہ یہ ہونی ہے جنگ, دوبارہ ہوگی, لازمی ہوگی جنگ. تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے, اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ ایکسٹینڈ کرنے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے اس معاملے کو, کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ مطلب بلڈ اپ ہو رہا ہے اور اس بارڈر پہ ویسے بھی کشیدگی چلتی رہتی ہے. چھم سیکٹر میں اس وقت وہاں پر بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں. دو اینگلز سے اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے. ایک کشمیر ایشو کے اینگل سے دیکھنا اس کو بہت ضروری ہے. دوسرا اینگل اس کے لیے یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اس کی جو ڈیٹیریشن ہے, جو اس کا ڈاؤن فال ہے, اور ٹرمپ کا رائز آف پاور ہے, جو ٹرمپ ابھی آئے ہیں سیکنڈ ٹرم ان کی جو تھی, اس میں جو چینجز آ رہی ہیں اس کو سمجھنے, اس اینگل سے دیکھ کے اس چیز کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی. میرے خیال سے ہم پہلے سیکنڈ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب سے ٹرمپ یہاں پر آتے ہیں پاور میں, تو ایک طرح کی ہمیں چین نظر آتی ہے مختلف سملر قسم کے ایونٹس کی. انڈیا پاکستان اچانک سے وار شروع ہوتی ہے اور اچانک سے ہی وار ختم بھی ہو جاتی ہے, اور ڈائریکٹلی وہ ٹرمپ جو ہے اس کو کلیم کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ ان کی جنگ رکوائی ہے ایک فون کال کر کے, اور جو مطلب ان کو میں نے کہا کہ آپ دونوں کے ساتھ میں ٹریڈ کرتا ہوں, ٹریڈ ختم کر دوں گا, ٹریڈ کو ایز اے ویپن یوز کر کے, یہ وہ کلیم کرتے ہیں. اس کلیم پر پاکستان نے تو ان کی سپورٹ کی, انڈیا نے نہیں کی, اور بلکہ پاکستان نے تو اسے بڑھ کر ایک قدم یہ کیا کہ پاکستان نے نامینیٹ کر دیا یا سجیسٹ کر دیا ٹرمپ کو فار نوبل پیس پرائز. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آتا ہے جو ایران اسرائیل والا سچویشن کریٹ ہوتی ہے, آؤٹ آف نو ویئر کریٹ ہوتی ہے اور آؤٹ آف نو ویئر وہ ختم ہو جاتی ہے. اس میں بھی سیم سچویشن ہوتی ہے, ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. پھر سچویشن کریٹ ہوتی ہے, اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ آرمینیا اور آذربائیجان کی ہوتی ہے. ان کی بڑی لمبی ایک جنگ ہے, جس طرح سے پاکستان اور انڈیا کی, اسی طریقے سے آپ سمجھیں گے ان کی بھی ایک سچویشن ہے. لیکن ان کی کوئی آن گوئنگ وار نہیں ہوتی, آؤٹ آف نو ویئر وہ بھی ایک پیس ڈیل آپس میں سائن کر لیتے ہیں. آرمینیا کو پاکستان بھی تسلیم نہیں تھا کرتا, اس ڈیل کے بعد وہ بھی تسلیم کر لیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک طرح کی پیس ڈیل آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت اس میں فلسطین کی سچویشن کے اندر ٹرمپ اس پہ عمل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی چل رہی ہے. وہ بھی تقریباً اس کے اوپر ایک الگ سے علیحدہ پوری ویڈیو کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے اندر بہت سی باتیں ڈسکس کرنے والی ہیں. بٹ اس میں مختصر بات یہ سمجھنے والی ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد سے جو یہ ایک ڈاؤن فال تھا, جو کیپٹلسٹ ورلڈ کا آپ کہہ لیں, یا جو یہ لبرل ورلڈ آرڈر تھا جس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں ایک چیک جو تھا وہ یو این تھا, وہ تقریباً ختم ہونے کی طرف وہ آ گیا. اس کا ڈاؤن فال بہت تیز ہو گیا. اور ان کلیمز کو یوز کرتے ہوئے جو ایک چیز یہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو مختلف جگہوں پہ ٹرمپ مختلف طرح کے کام کر رہے ہیں, اسپیسیفکلی مجھے لگتا ہے جو فلسطین والی سچویشن ہے اور جو ابراہم اکارڈز ہیں ان کو لے کے چلنے کے لیے, اور جو عرب ممالک ہیں اور اسرائیل ہے ان کے بیچ میں, مطلب اوور آل مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے اس کو کسی پاسے لگانے کے لیے نا,
ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو دو باتوں کی ضرورت ہے. ایک کہ جو عرب ممالک ہیں یا جو مسلم ممالک ہیں وہ کسی طریقے سے ایک ڈیل کی طرف آ سکیں, جو کہ حماس والی جو سچویشن ابھی ہوئی تھی 7 اکتوبر کے بعد سے, وہ تھوڑا مشکل ہو گیا تھا. دوسرا یہ کہ جو مسلمان ہیں پوری دنیا کے, وہ کسی طریقے سے اس چیز سے اٹینشن ان کی ڈائیورٹ کی جائے, یا اوور آل جو اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ڈائیورٹ کیا جائے. اس کے لیے بیسٹ طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے کہ کریٹ نیو ایشوز. پاکستان فار ایگزامپل, اب ہم اس کی ایگزامپل اس سے لیتے ہیں کہ جب ریسنٹ سچویشن کریٹ ہوئی تھی, فلسطین کی بات تقریباً غائب ہو گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے ایک جو ہمارا نیشنل ایشو تھا وہ زیادہ ویلیو رکھتا تھا. جیسے یہ پاکستان انڈیا والی وار ہوئی, فلسطین کا معاملہ مطلب ہمارے سوشل میڈیا پہ, ہمارے میڈیا پہ وہ تقریباً غائب ہو گیا. سملر چیز اب دوبارہ سے وہ آئی تھنک ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر ایک ایشو کریٹ کرو, اس کے علاوہ مختلف شاید ایک دو اور جگہوں پہ ایشو کریٹ کریں. قطر والا جو معاملہ ہوا اسرائیل کے ساتھ, میں بھی وہاں پر بھی کچھ کریٹ کیا جائے تاکہ ایک اٹینشن اسپین جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوتا جائے. اٹینشن جو ہے وہ پہلے مرکوز تھی سب کی ایک سچویشن کے اوپر, وہ تھی فلسطین کی, ادھر سے ڈائیورٹ کرتے جاؤ تاکہ پھر وہ جو معاملہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں ابراہم اکارڈز والا, وہ سارا وہاں پر وہ کر سکیں, اور اس کے اوپر کوئی مسلم ممالک کے اندر سے کوئی ریٹیلیشن اس طرح نہ ہے. یہ اوبویسلی جتنے بھی عرب ممالک ہیں یا باقی جو اتھارٹیرین اسٹیٹس ہیں وہ ڈرتی ہیں اس بات سے کہ لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے, جو کہ ہائیلی لائکلی ہے اس طرح کے معاملات میں. ایک تو چیز ہمیں سمجھنے, اس ساری سچویشن کو جو بلڈ اپ دوبارہ سے ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری تھی. سیکنڈ جو اینگل اس کو دیکھنے کا ہے وہ تھوڑا ڈومیسٹک ہے, اور جو کشمیر ایشو کا جو اینگل ہے اس پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو اگر دیکھیں, انڈیا اور پاکستان نے لانگ اگو یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کشمیر ایشو کا کیا حل کرنا ہے, جو کہ ہمیں پوری ہسٹری میں سمجھ میں آتی ہے چیز. اس کا جو پہلا اور سب سے میجر سٹیپ ہمیں نظر آتا ہے وہ جب انڈیا نے 2019 میں آرٹیکل 370 کو ریووک کیا, اور اس کے اوپر پاکستان کا جو ایک طرح سے اسٹینس تھا وہ اٹ واز انکمپلیٹ. کیونکہ آبویس سی بات ہے کہ جب تک اس کا رزلٹ ہمیں پریکٹیکلی اس کا کوئی رزلٹ ہمیں نظر نہیں آتا اس آرٹیکل کو واپس لانے میں یا کسی بھی چیز کو اس کے کوئی سلوشن نکالنے میں, وہاں سے ایک سیریز آف ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے. اور جو اے جے کے کا آزاد کشمیر کا جو ہمارا حصہ ہے, جو پارٹ ہے پورا خطہ, اس میں ایک طرح سے ڈسرپشن شروع ہو جاتی ہے. یہ نوٹ کرنا ہمارے لیے کافی ضروری ہے. سب سے پہلے جو ہماری گورنمنٹس ہیں وہ ٹاپل ہوتی ہیں, ٹاپل ایز ان کے عدم اعتماد آتی ہے, اور 2-3 وزیر اعظم ہمارے بھی چینج ہو جاتے ہیں. آؤٹ آف نو ویئر جو ہے وہ ایک نیا وزیر اعظم آ جاتا ہے. یہ ایک طرح سے ڈسرپشن ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ایک سب سے بڑا میجر جو اسٹیپ میں سمجھتا ہوں اس ڈائریکشن میں ہوتا ہے وہ ایکشن کمیٹی کی تشکیل ہوتی ہے. اور ایکشن کمیٹی بے شک ایک یہ ہماری رائٹس ہیں یہاں کے اوریجنل لوگوں کے, کشمیر کے, ان کے لیے یہ آواز اٹھاتی, لیکن اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے اس چیز کو سمجھنے کا. لوگ اور پاکستان گورنمنٹ ایک طرح سے ڈائریکٹ ہو رہی ہے. بیچ میں جو ہمارا ایک کہہ لیں کہ چین آف کمانڈ تھی, جو اے جے کے گورنمنٹ تھی, وہ بیچ میں سے ڈس ریگارڈ ہو گئی. ایک طرح سے اس کو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ لوگوں کی امپاورمنٹ ہوئی ہے کہ اب وہ ڈائریکٹ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ٹاکس کر سکتے ہیں, یا جو اپنے مطالبات ہیں وہ ان کو منوا سکتے ہیں. لیکن مڈل مین کا ختم ہونے کا یہاں پر صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی امپاورمنٹ ہو رہی ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے جے کے کا پورا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, جو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں اس کی انڈیپینڈنس کی کاسی کرتا ہے اور شو کرتا ہے کہ کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہے. مطلب جنرلی ہمیں بھی پتہ ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ وہ کراچی ایگریمنٹ والی جو بات ہے ساری اس کے مطابق, لیکن ایک طرح سے دیر واز اسٹل ہوپ. تو وہ جو چیز ہے وہ ہوپ بھی ختم یہاں سے ہو رہا ہے. میں اس میں کوئی کسی اسپیسیفک بندے یا کسی چیز کے اوپر ٹارگٹ نہیں کر رہا کہ وہ ایسا کر رہی ہے جان بوجھ کے یا کانشیسلی, لیکن ایک اوور آل جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سیٹ اپ ڈس ریگارڈ ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کی انوالومنٹ پہلے سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. یہ جو پاکستان کی گورنمنٹ اور انڈیا کی گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا اس کی ایک طرح سے امپلیمنٹیشن ہوتی جا رہی ہے. ریسنٹ جب یو این او کا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے, اور جو ہمارے پی ایم شہباز شریف ہیں اور فیلڈ مارشل ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملتے ہیں, تو دونوں پارٹیز بہت خوش نظر آتی ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں ٹرمپ
زیادہ خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی ریزن جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ ان دونوں کے بیچ میں کسی چیز کے اوپر اتفاق ہوتا ہے, اور وہ اتفاق موسٹ لائکلی اسی بات پر ہوتا ہے کہ جو فلسطین والا معاملہ ہے, فلسطین والی سچویشن ہے, اس کے اوپر پاکستان ٹرمپ کو سپورٹ کرے گا جو ان کا 20 نکاتی ایجنڈا ہے, اور وہ بالکل ایجنڈا جو ہے وہ فلسطین کی آزادی یا فلسطین کی جنگ بندی کی طرف نہیں جاتا. وہ ایک طرح سے اس کو ریئل اسٹیٹ کی طرح ہی ٹریٹ کر رہے ہیں اور اپنے قبضے میں اس کو لینا چاہتے ہیں. خیر وہ الگ پوری بحث ہے. آپ کو ہم وہاں پہ سپورٹ کریں گے. جب کشمیر کا معاملہ ہم لوگ گول کریں گے, ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے کہ کشمیر, آزاد کشمیر کے اندر بھی کوئی ایمرجنسی لگائی جائے. اگر وہ لگائی جائے گی تو آپ نے ہمیں, جب ہیومن رائٹس کا اگر کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے, آپ نے اس میں ہمیں سپورٹ کرنا ہے. تو اس قسم کی کوئی ڈیل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. سو یہ جو سارے پوائنٹس میں نے اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کیے, بیسیکلی 2 اینگلس سے اس چیز کو دیکھا. ایک تو انٹرنیشنل سسٹم کی جو ڈیٹیریشن ہو رہی ہے, جو ٹرمپ کا رائز ہے, ٹرمپ کا کیا اس ساری سچویشن کے اندر رول ہو سکتا ہے جو انڈیا پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں. اور سیکنڈ جو ذرا ڈومیسٹک آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کشمیر ایشو کے اینگل سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ سچویشن بھی اس طرح مجھے نظر آتی ہے. اور ہائیلی لائکلی ہے کہ یہ چیزیں اسی طریقے سے ہی ہوں جس طریقے سے میں آپ کو پروجیکٹ کر کے دکھا رہا ہوں. سچویشنز کریٹ ہو رہی ہیں جو یہاں پر بارڈر پہ بلڈ اپ ہو رہا ہے, اور جو فلسطین والی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے اس سے یہی نظر آتا ہے. اور پاکستان کا جو ان ساری سچویشنز میں سٹینڈ ہے وہ اسی طرف ظاہر کرتا ہے کہ اب کشمیر ایشو کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونے والا ہے, جو کہ فیصلہ ہو چکا ہے, مطلب فائنلی امپلیمنٹ ہونے لگا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. جو بھی ہو وہ بہتری کے لیے ہو. سید علی گیلانی والی بات ہے, پھر سے میں ریپیٹ کروں گا, اسلام کے تعلق سے, اسلام کے رشتے سے, اسلام کے ناطے سے ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. لیکن جو کشمیر کاز کے لیے خون لگایا گیا, خون گرایا گیا, پسینہ بہایا گیا, پاکستانی لوگوں کی طرف سے بھی اور کشمیری لوگوں کی طرف سے بھی, اس کو رائے گاہ نہیں جانا چاہیے.